حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، ربیع الاول کا مبارک محترم مقدس مہینہ حضور پاک رحمت کائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی نسبت سے بلا شبہ خوشی کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ محترم میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ ساری چیزیں اس ماہ مقدس سے جڑی ہیں۔ اس موقع پر کہ جب ہر طرف حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نسبت سے خوشی، اظہار خوشی، محبت، اظہار محبت ہے، تو ہمیں بہرحال یہ تو سمجھنا چاہیے کہ محبت ہوتی کیا ہے، کس سے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی سوالات اگر کوئی سمجھ لے تو یقین مانیے زندگی کا لطف بھی آ جائے اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، محبت کیا ہے، کس سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں اگر ہم نکلیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، تھک ہار جائیں، کنفیوز ہو جائیں، شاید مایوس بھی ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، محبت کس سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، محبت ہوتی کیا ہے، اس کے اتنے جواب آئیں گے اور ایسی ایسی آوازیں سننے کو ملیں گی کہ سوال کرنے والا اپنے سوال پر ہی پچھتانے لگے، کیا پوچھ بیٹھا، اب ان جوابوں سے جان کیسے چھڑاؤں۔ ایک ظلم اور بھی ہے، محبت کے ساتھ، لفظ محبت کے ساتھ ایسی منفی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں جنہیں آپ لوگ نیگیٹیویٹیز کہتے ہیں۔ اس لیے ایک آدھ لفظ بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ مسکرائیں اور سمجھ آئے۔ ایسی منفی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں کہ اب شرفاء کی محفل میں کوئی محبت کا لفظ بولے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیوں بات ہو رہی ہے، کیا کہنے لگے ہیں۔ محبت جیسے پاک جذبے اور پاک لفظ کے ساتھ
ارد گرد سے آسان لفظوں میں کہیں، بے غبار لفظوں میں کہیں تو ایسا گند جوڑ دیا گیا ہے کہ شرفاء نے تو یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بہرحال سمجھنا ہے، اس پر بات کرنی ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے، کس سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے جان چھڑائی، جان یوں چھڑائی کہ محبت ایک حساس سا جذبہ ہے، اسے لفظوں سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، لہذا نہ کوئی سوال کرے نہ جواب کا امیدوار ہو۔ محبت کی جاتی ہے، سمجھائی یا سمجھی نہیں جا سکتی۔ بعض لوگوں نے محبت کو باقاعدہ سمجھایا ہے اور کمال کیا ہے۔ فرمایا محبت یہ ہے کسی کا اچھا لگنا، کسی کے لیے دل میں احساس پیدا ہونا، دل میں کسی کا دھیان آنا، کسی کو سوچنا اور کسی سے بے غرض لگاؤ رکھنا۔ لفظ بڑا عجیب لکھا ہے، انکنڈیشنل سیلف لیسنس، بڑا مشکل سے میں نے جوڑا ہے لیکن مزہ بڑا آیا ہے۔ بعض زبانوں میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ انہی زبانوں کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں یا سمجھ آتے ہیں۔ مجھے بھی یہ لفظ اچھا لگا، انکنڈیشنل سیلف لیسنس، بلا مشروط محبت کیا ہے؟ بلا مشروط، بلا غرض، کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں، پھر آپ کسی کے متعلق بے لوث جذبات رکھتے ہیں تو اسے محبت کہا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، محبت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنے آپ سے، پھر اپنے اطراف میں والدین، بہن، بھائی، امہ، قبیلہ، بیوی، بچے، پھر محبت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اپنا کام، کاروبار، ملازمت، پھر اور وسیع ہوتا ہے، اپنی سواری، گاڑی، موٹر سائیکل، اپنا گھر، پھر اور وسیع ہوتا ہے، چرند پرند، جانور، پھول بوٹے، ان ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دانا گزرے ہیں، دانشور، دنیا نے انہیں دانا، سیانا، عقل مند، دانشور تسلیم کیا ہے۔ نام تھا ان کا سقراط۔ ٹھیک، اب اس کے تعارف میں ہم مزید نہیں جاتے، اس نے کمال کیا ہے۔ سقراط نے کہا محبت ابدی چیز ہے، ہمیشہ سے۔ محبت پاگل پن کا دوسرا نام ہے۔ اور ایک اور لفظ بولا، سنو تو حیران ہو جاؤ۔ سقراط نے کہا محبت ایسا درد ہے جو سارے درد بھلا دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ باتیں ساری سنبھالنی ہیں، آگے میں نے کسی نتیجے پر آپ کو پہنچانا ہے۔
سقراط نے یہ بھی لکھا ہے اور کمال لکھا ہے. سقراط نے کہا محبت ظاہری صفات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کسی کا قد کاٹ رنگ روپ بولنا چالنا دوسری خوبیاں. باطنی صفات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کسی کا علم، اس کے اخلاق، اچھی گفتگو کرنا، دل کا اچھا ہونا. فرمایا ایسے ہی محبت اصولوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. کسی نے زندگی کے ایسے اصول وضع کر دیے کہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. فلاں اصولوں کا بڑا پکا ہے، کھرا ہے. فرمایا محبت علم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات محبت سوچ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جس کو آپ ویژن کہتے ہیں. میں نے جب بہت سوچا تو مجھے یہ والا جملہ بڑا کمال کا لگا. کسی سے محبت کرنا، کسی کو اچھا سمجھنا، کسی کا اچھا لگنا اس کے ویژن کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے. ہوشیار رہنا. پھر آخری بات لکھی اور حد کر دی. تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ لائیں، میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا بھی مسکرا دیں، آگے سمجھ آ جائے گی بات. لکھا اور کمال لکھا. فرمایا محبت اس سے ہونی چاہیے. جو میرا سوال تھا اب اس کا پہلا حصہ آ گیا، اس کا جواب کہ محبت کس سے ہو. سقراط نے کہا محبت اس سے ہونی چاہیے جس کی یہ ساری خوبیاں نمبر ایک ذاتی ہوں، مانگے تانگے کی نہ ہوں، کسی کی دی دلائی ہوئی نہ ہوں. ساری خوبیاں، ظاہری حسن بھی، باطنی صفات بھی، اس کے اصول بھی، اس کا علم بھی، اس کا ویژن، اس کا سوچ بھی ذاتی ہو، اپنا ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، عطائی نہ ہو. اس لیے کہ اگر کہیں سے اس نے یہ چیزیں لی ہیں، جب وہ چاہے واپس لے لے تو آپ کی محبت کہاں گئی؟ دوسری چیز فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں محبت اس سے کی جائے جس کی یہ خوبیاں ابدی ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں، لازوال ہوں. ایسے نہیں کہ آرٹیفیشل خوبصورتی ہے یا جوانی تک کی خوبصورتی ہے یا تھوڑے وقت کی خوبصورتی ہے اور پھر ختم. اندر کی خوبصورتی ہے، اصول ہیں، علم ہے، سوچ ہے، وقتی اور عارضی ہے تو یہ بھی محبت کے قابل نہیں. محبت اس سے کی جائے جس میں یہ خوبیاں ذاتی ہوں، لازوال ہوں. اور تیسری چیز محبت اس سے کی جائے جس میں یہ خوبیاں ذاتی بھی ہوں، لازوال بھی ہوں اور ارتقاء پذیر ہوں، بڑھتی جائیں، ایک جگہ پر رکی نہ ہو. ظاہری حسن بھی اس کا بڑھتا جائے، باطنی اندر کا حسن بھی اس کا بڑھتا جائے، اس کے اصولوں کا حسن بھی بڑھتا جائے، علم بھی اس کا بڑھتا جائے، ویژن بھی اس کا، سوچ بھی اس کی بڑھتی جائے. اب جو ہوش میں ہیں اور یہی بیٹھے ہیں
اور تھوڑی سی میری بات شروع سے اب تک سمجھ آئی ہے وہ بتائیں، انصاف سے بتائیں، محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ایسا کون ہے کہ جس کا ظاہری حسن بھی بڑھتا جائے؟ ایسا کون ہے جس کا ظاہری حسن ہمیشہ کے لیے ہے؟ ایسا کون ہے جس کا ظاہری حسن ذاتی، باطنی حسن ذاتی، علم ذاتی، سوچ ذاتی، اصول ذاتی؟ کون ہے؟ اللہ۔ پھر سوچئے، نیند بگھائیے، یعنی ایسی ذات جس کے اندر ظاہری حسن ہے، باطنی حسن ہے، علم ہے، اصول ہیں، ویژن ہے، کوئی بھی چیز جس کی بنیاد پر کوئی دوسرا دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس اللہ کی ذاتی، وہ ساری چیزیں اس اللہ کی لازوال، وہ ساری چیزیں اس اللہ کی لمحہ لمحہ بڑھتی جائیں، بڑھتی، کوئی اور ایسا نہیں۔ کسی کا ظاہری حسن ہے تو ذاتی نہیں، اللہ نے دیا جب چاہے لے لیں۔ کسی کا ظاہری حسن ہے تو لازوال نہیں، زوال پذیر ہے، دن بدن زوال میں جاتا ہے۔ کسی کے پاس علم ہے تو ذاتی نہیں، کسی کے پاس اخلاق ہیں، اندر کی خوبیاں تو ذاتی نہیں، کسی کے پاس کوئی ہنر، کوئی ملکہ، کوئی اقتدار، کوئی اچھا لگنے کی وجہ ہے تو ذاتی نہیں، لازوال نہیں اور بڑھتی نہیں۔ ایک ذات صرف، دنیا کی ہر چیز کی ہر خوبصورتی، ہر حسن، ہر کمال، اس کے ساتھ ایک عیب جڑا ہے، ایک عیب، ہوشیار رہنا، ایک عیب جڑا ہے۔ کل من علیہا فان، جتنی بھی کسی چیز کی کوئی خوبصورتی ہے، حسن ہے، کمال ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، کچھ بھی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ اور اللہ کی ساری خوبیوں کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہی فرق ہے مخلوق اور خالق کا۔ مخلوق بہرحال بڑی سے بڑی ہے، شرف والی ہے، ظاہری باطنی حسن خوبیوں والی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور خالق کا کمال ہے، اس نے رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، سوال کا پہلا حصہ طے ہوا کہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے۔ اس کی وجوہات بھی ذکر ہو گئی۔ خدا کرے میں خود بھی سمجھا ہوں، آپ کو بھی سمجھا پایا ہوں۔ توجہ رکھیں، اوپر دیکھیں۔ اب سوال کا دوسرا حصہ، محبت اللہ سے، محبت اللہ سے، محبت اللہ سے، لیکن کیسے؟ یہ ہے سوال، اور یہ بڑا بھاری سوال ہے۔ لفظوں میں آسان لگ رہا ہے آپ کو، کیسے؟ لیکن سوال بھاری بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، اور محبتوں کا جہان بھی اس جواب میں ہے۔ پوری طرح ہوشیار رہنا۔ پہلے میں آیت شریفہ پڑھتا ہوں، پھر میں سادہ سے سادہ لفظوں میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کے جواب تک ہم پہنچیں۔ محبت اللہ سے، مگر کیسے؟ ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیں، سمجھا دیں، اگر کسی نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو طریقہ اس کا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي،
تو انہیں تمہاری اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ سے محبت کا طریقہ اتباع پیغمبر ہے۔ سادہ سے لفظ سن لو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے میرے بندو، تمہیں اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، محبتوں کے لائق تو میں ہی ہوں۔ غلط فہمی ہوگی، اپنے محبتوں کے جذبات ارد گرد ضائع کرو گے۔ محبت کا حقدار تو میں ہی ہوں، تمہاری محبتوں کا مالک تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو مجھے وہ محبت چاہیے جو میرا محبوب مجھ سے کرتا ہے۔ ہوشیار، مجھے تو میرے محبوب والی محبت چاہیے۔ مجھے تو محبت اچھی ہی وہ لگتی ہے جو میرا محبوب مجھ سے کرتا ہے۔ لہذا اب میں نے قیامت تک کے لیے طے کر دیا ہے، اصول بنا لیا ہے، ضابطہ بنا لیا ہے۔ جب بھی کوئی محبتوں کی بات کرے گا، جب بھی کوئی مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، جب بھی کوئی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اتنی سی بات سمجھ لے کہ اس کی محبت محبوب علیہ السلام کی محبت سے ہم رنگ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی بھی محبت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی نہ ہوئی، محبت رسول میں رنگی ہوئی کسی کی اللہ سے محبت نہ ہوئی، تو میں نے کسی کی محبت قبول نہیں کرنی۔ ذرا اپنے کلمے کی طرف ہی دیکھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زندگی بھر کوئی ورد کرتا رہے، لیکن میں اس کا کلمہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، اس کی عبادت کا اقرار اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، اس کی بندگی کا اظہار اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک اگلے حصے پر نہیں جاتا محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ جب مجھے کسی کا زندگی بھر کا پڑا ہوا کلمہ بھی اپنے پیغمبر کے ذکر، اس کی رسالت کے اقرار کے بغیر قبول نہیں، تو ہم نے کسی کی زبانی محبت، زبانی جمع خرچ کو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو محبت کرنی ہے تو ہمارے محبوب جیسی محبت لے کر آئے۔ اگر ہمارے پیغمبر جیسی محبت کسی میں نہیں تو ہمیں کسی کی محبت قابل قبول نہیں۔ دو سوال حل ہو گئے، جاگتے رہیں، ہوشیار رہیں۔ پہلا سوال تھا محبت کیا ہوتی ہے، دوسرا سوال تھا محبت کس سے کی جائے، اسی سے جڑا سوال کیسے کی جائے۔ ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا۔ اب ایک نظر اس طرف ڈالیے کہ آخر اللہ کے محبوب میرے آپ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے کیسے محبت کی، اتنی خدا کو پسند آئی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے محبت، اپنے محبوب کی اتباع پیروی میں رکھ دی۔ محبت قبول تب کروں گا محبوب جیسی محبت لاؤ گے، تو وہ اللہ کے نبی کی محبت آخر کیسی تھی؟ سوال کی آخر کیسی تھی؟ ہوشیار رہنا۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں پہلی اور بنیادی چیز یہ تھی فنائیت۔ کیا مطلب؟ آپ نوجوان آج کل گپ شپ میں کہتے ہیں اینڈ ہو گیا، ٹھیک،
انتہا ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ محبت کی کہ محبت میں فنا ہو گئے، انتہا ہو گئی، اینڈ ہو گیا، اس سے آگے محبت کا تصور ہی نہیں۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس پر نظریں جم جائیں تو ارد گرد کسی پر نظر نہ پڑے۔ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف کان متوجہ ہو جائیں تو ارد گرد کسی کی آواز سنائی نہ دے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ دل میں جب محبوب کی یاد آ بسے تو کوئی اور اس دل کے گھر میں داخل ہی نہ ہو۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب محبوب محبوب، نگاہوں میں بھی، سوچوں میں بھی، کانوں میں بھی، دل کی ہر دھڑکن میں کوئی دوسرا نہیں۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی اور ایسے ہی کی، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں، ہوشیار پوری توجہ چاہیے، اوپر دیکھتے رہیں، چہرے پر تھوڑی سی زندگی لائیں، قبرستان کا ماحول ختم کریں، مسکراتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ قبرستان کی دعا پتہ ہے نا بابا جی؟ قبرستان جاتے ہیں جب دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین انتم سلف ونحن انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یاد کریں، قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھا، ٹھیک ہے؟ ایتھے وہ ماحول نہ بناؤ، تھوڑی میری تھوڑا سا مسکرائیں، درود پاک پھر پڑھیں اونچی آواز سے، محبت سے۔ میرے محترم دوستو، ایک منظر دیکھیے، 40 سال مکہ والوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، عزت والی جگہ بٹھایا، امانتیں پاس رکھی، سچا کہتے تھے، آپ کے ہاتھوں حجر اسود اٹھا کر نصب کروایا۔ ابو جہل نے ولادت کی خبر ملتے ہی باندھی آزاد کی۔ ساری محبتیں ان کے ساتھ تھی، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھی، برادریاں تھی، لیکن اچانک اوپر سے حکم آ گیا، اچانک اوپر سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے پیغمبر، آپ کو صرف جینے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اب آپ کو پیغام ان لوگوں کو سنا دیں۔ پہلے ایک ایک کر کے سنایا، اب علل اعلان سنا دیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم ہوا اس کا اعلان کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو 40 سال سے آپ کے ساتھ ہیں، خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی ولادت کی خوشی سے لے کر اب تک آپ کو عزت دینے والے، ان سے منہ پھیر لیں۔ یہ قرآن پاک۔ آواز اب آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ اللہ کی ذات، اس اللہ کی طرف دعوت، اس اللہ کی طرف بلانا، اس کی عبادت بندگی پر انسانیت کو لانا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ آواز اب اس کی یہی ہونی چاہیے، آپ کی یہی ہونی چاہیے۔ باقی یہ 40 سال جن سے گزارے، نظریں پھیر لیں، رخ بدلا کہ نہیں بدلا؟ برادری والوں نے، عزیز و اقارب نے محبت سے بھی سمجھایا، پیشکشیں بھی کی، عزت، سرداری، پیسہ، عورت سے نکاح، ساری آفرز بھی کی، اور پھر ستایا بھی، پتھر بھی مارے، کانٹے بھی بچھائے، گالی گلوچ بھی کیا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا،
لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اللہ سے جیسے جڑے تھے، پھر اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے ساری دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہنا، جو اس کا محتاج بن جاتا ہے ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو اس کے حضور جولی پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا میں کسی سے مانگنے کی اسے حاجت نہیں رہتی۔ جو اس سے امیدیں باندھ لیتا ہے دنیا ساری سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو اسے اپنی طاقت سمجھ لیتا ہے دنیا میں کسی سہارے کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ لا الہ الا اللہ، لیکن قبول کیسے کروں گا؟ محمد الرسول۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی ترجیح اللہ کو بنایا۔ اللہ سے محبت کرنے والوں، محبت نبوی یہ ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کے طریقے پر سب سے پہلی ترجیح اللہ کو بناؤ۔ اب قرآن پاک کی 2-3 آیات ہیں، جلدی جلدی سن لیں، دل میں بٹھا لیں، حیران کن جواب آپ کو ملتے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں، حیران کن جو مضمون میں عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اب ہم نے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں، یا کن میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ اربابا، جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، دوسروں سے محبتیں ہیں، مجھے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکانا ہے، مجھے چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں ہیں، مجھے چھوڑ کر دوسروں کے آگے رونے دھونے، دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، مجھ سے امیدیں کم دوسروں سے امیدیں زیادہ ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، خدا کا قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مجھ سے محبت کم اور دوسروں سے زیادہ ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت مجھ سے کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت مجھ سے کر کے میرے نبی نے ان کو بتائی کہ سب سے پہلے اللہ، سب سے آخر بھی اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، یہ محبت میرا محبوب انہیں سکھا کے گیا تھا۔ اب ایسی محبت تو ان کے دلوں میں نہیں رہی، ان کے دل تو تقسیم ہیں، محبتیں تقسیم ہیں، اس سے بھی محبت، اس سے بھی امید، اس کے سامنے بھی فریاد، وہ بھی سہارا، وہ بھی سہارا، یہ تو بٹے ہوئے۔ یہ خدا کا قرآن ہے، میں فتویٰ نہیں کسی پر لگاتا۔ آگے دیکھو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا عجیب الفاظ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں، جسے ایمان کہتے ہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ جو ایمان کی کمزوری کا شکار ہوں گے وہ مجھ خدا سے نظریں ہٹا کر ارد گرد نظریں اٹھائیں گے، لیکن جو ایمان کی طاقت میں ہوں گے وہ ایسے نہیں۔ اشد حبا للہ، انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔
جس طرح میں نے سمجھا دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی انتہا خدا کے سے کر کے دکھائی، سب سے پہلی ترجیح، سب سے پہلے اللہ، صرف اللہ، یہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے چاہیے۔ دوسری آیت شریفہ دیکھیں، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ کاش ترجمہ نہ کرنا پڑا۔ ٹھیک، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو سنو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن کو محبت سے بوسے دینے والوں، کبھی تو سمجھو میں تم سے کہتا کیا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ان کان آباؤکم، اگر ایسے ہوا کہ مجھ سے زیادہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے محبت ہوئی، ایسے کبھی ہوا مجھ سے زیادہ تمہیں تمہاری اولاد سے محبت ہوئی، مجھ سے زیادہ تمہیں تمہارے بھائیوں سے محبت ہوئی، بیویوں سے محبت ہوئی، خاندان والوں سے محبت ہوئی، اس مال سے محبت ہوئی جسے تم کماتے ہو، تجارت سے محبت ہوئی، اس مکان سے محبت ہوئی جس میں تم رہتے ہو، اگر ایسے ہو گیا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر انتظار میں رہنا میرا حکم آیا کہ آئے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ہاں، مجھے تقسیم شدہ محبت نہیں چاہیے، اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس سے بھی امید، اس کو بھی سوچنا، وہ بھی نہیں، وہ تو ہم انسانوں کو بھی نہیں چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو گھر جا کر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں دوسری شادی کرنے لگے۔ کوئی ہے مرد مجاہد آج جا کر کہے نہیں؟ کیوں؟ بھائی محبت میں تقسیم کوئی نہیں مانتا، شریعت نے حق دے رکھا، قانون اجازت دیتا ہے، لیکن محبت میں تقسیم کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں تسلیم کرتا۔ انسان فانی، انسان کی محبت فانی۔ آج جسے اتنا حق اور خود پہ مان ہے، کل میں نہ رہوں وہ نہ رہے، لیکن وہ ذات پاک جو مالک بھی، جو حاکم بھی، بادشاہت بھی اس کی، خزانے بھی اس کے، وہ بھی محبت مانگتا ہے۔ تو ایسی محبت جو صرف اسی سے ہو، تقسیم شدہ نہیں، وہ اسے قبول ہی نہیں۔ دل کو اس نے بیت اللہ بنایا، اپنا گھر کے اندر غیر آدمی کو داخل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ جس کا گھر ہو وہی اس میں رہتا ہے۔ دل اس نے بیت اللہ بنایا، یہ میرا گھر، اس میں میری محبتیں، میری سوچیں، میری یادیں، میری معرفت، میرا ڈر، میری امید، اس میں صرف میں ہی میں، کوئی دوسرا نہیں چاہیے۔ تو پھر آیت شریفہ دیکھ لو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، سارے رشتے ذکر کر دیے، ماں باپ، بیٹے، اولاد، دوسرے رشتے دار، بیوی، کنبہ، قبیلہ، سب، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو مال کماتے ہو، جس تجارت میں خسارے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جس گھر سے تمہیں بڑا پیار ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ کبھی یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو ہمارے امر کا۔ کیا مطلب؟ بڑی عجیب دھمکی ہے، ہوشیار رہو، اوپر دیکھو، حیران کن دھمکی ہے۔ پھر حکم کرو ہمارے انتظار کا، ہم بتائیں گے تمہیں ان ساری چیزوں کی محبتیں،
انتظار کرو بس ہمارے امر کا، کسی لمحے آیا، پاؤں جڑ گئے، ٹانگیں سیدھی ہو گئیں، سانس اکھڑ گئی، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، زبردستی بند ہونے لگی۔ بتائیں گے ہم تمہیں کہاں گئے ماں باپ، کہاں گئے بیوی بچے، کہاں گیا مال، کہاں گئی تجارت، کہاں گئے آل اولاد کنبہ قبیلہ۔ ہاں ہاں ہم بتائیں گے تمہیں جب قبر میں جا کر لیٹو گے، کہاں گیا تمہارا مکان، اب تو ہم ہی ہم ہیں۔ ٹھیک، کہاں گئے؟ یہ خدا کا قرآن ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اولاد کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، اپنی ذاتی سستی، دوسری مصلحتوں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں، سجدے چھوٹ رہے ہیں، سجدے، ہر طرف سے اذانیں سن کر ہم نماز کے لیے تیار نہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتے پھر انتظار کرو، ہمارے حکم کا ہم بتائیں گے۔ ساری رونقیں یہی، یہ جیل روڈ کی ٹریفک یوں ہی چلتی رہے گی، ہم میں سے کوئی اٹھا لیا جائے گا، قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بازار بھی یہی، یہ مارکیٹیں بھی یہی، یہ مسجد بھی یہی، جمعے بھی ہوتے رہیں گے، سب کچھ ہم نہیں۔ تو پھر کیوں اللہ سے بگاڑنی ان رشتوں کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے، اس دکان کی وجہ سے کہ جس نے بالآخر بے وفائی کرنی ہے، اس کی وجہ سے اللہ سے کیوں بگاڑیں؟ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سے محبت، صرف ہم ہی سے۔ ایک تیسری آیت شریفہ بھی ہے، وہ اس سے بھی حیران کن ہے لیکن بہت زیادہ توجہ کی طالب ہے۔ ارشاد فرما، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اوپر دیکھو، اے اہل ایمان، اب یہ بات کافروں سے نہیں ہو رہی، کافروں سے بات ہو تو اللہ یا ایھا الانسان کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہو تو کلمے والے میں اور آپ بھی، یا ایھا الذین آمنوا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، ایمان والوں، سنو، کان کھول کے سنو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھرا، کلمے سے پھرا، لا الہ الا اللہ سے پھرا، محمد الرسول اللہ سے پھرا، کسی نے اگر دین کا دامن چھوڑ دیا، کسی نے اگر کہا میں کون سا مولوی ہوں، میں کون سا مولوی ہوں، ہم کون سے مولوی ہیں، دنیا داریں، دنیا بھی رکھنی ہے، یہ بڑے خطرناک جملے ہیں۔ فرمایا جس نے دین کو چھوڑا، دین کا دامن چھوڑا، دین سے پھرا، کیا کریں گے؟ دھمکی بڑی عجیب ہے، لیکن یہ دھمکی سمجھ آئے گی محبت والوں کو، سکے پھکے لوگوں کو نہیں، نہ سکے پھکے چہرے والوں کو۔ ٹھیک، چہرہ ذرا محبت والا کرے پھر سمجھو۔ کبھی کبھی کسی دوست سے، قریبی تعلق والے سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اسے ہم ایک محبت بھری دھمکی بھی دیتے ہیں۔ پہلی دھمکی اور تھی جو ابھی سنائی، یہ دھمکی اور ہے، یہ ذرا محبت والی ہے۔ کیسے؟ تعلق والے سے ہم کہتے ہیں یار مینو اور بڑے، کیا کہتے ہیں؟ میاں اشتیاق سن رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مینو اور بڑے، اور چل پر تو نہیں تے اور صحیح۔ یہ بے نیازی ہوتی ہے، بے نیازی، تو مینو اور بڑے۔
اب ذرا یہ آیت شریفہ سنو، دل میں کہیں بٹھا لو۔ اللہ فرماتے من یرتد منکم عن دینی، تم اگر دین سے پھرو گے، دین چھوڑو گے، لا الہ الا اللہ سے پھرو گے، محمد رسول اللہ سے پھرو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، پھر میں اور کوئی قوم لے آؤں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ شروع سے بات ایک ہی کر رہا ہوں، ذرا تفصیل کے لیے گھما پھرا رہا ہوں۔ اللہ کو چاہیے ہی محبت کرنے والے، ٹھیک؟ محبت بھی کیسی؟ محبوب جیسی، محبوب جیسی کیسی کہ صرف اللہ سے محبت اس دل میں جسے بیت اللہ کہا گیا، کوئی دوسرا نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک رنگ یہ بھی تھا، اب وقت کم ہے، ایک جملہ ہی دوں گا، ایک رنگ یہ بھی تھا کہ اللہ کے محبوب ہر لمحہ اللہ کی معرفت کی تلاش میں تھے کہ میرے اللہ کیسے ہیں۔ اسے آج کے دور میں تجسس بھی کہتے ہیں، سسپینس بھی کہتے ہیں۔ محبوب کی کوالٹیاں اتنی ہوتی ہیں کہ انہیں پورا سمجھا نہیں جا سکتا، جتنا جتنا غور کریں اس کا حسن اور نکھرتا ہے، اس کی خوبیاں، اس کی کوالٹیز اور واضح ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں آ کر اینڈ ہو گیا۔ اللہ کی ذات ایسی محبوب ہے کہ اسے کوئی پوری شان کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا۔ جتنا کسی نے اللہ کا حسن سمجھا کم سمجھا اور بھی زیادہ ہے، جتنا کسی نے اللہ کی طاقت سمجھی کم سمجھی اور بھی زیادہ ہے، جتنا کسی نے اللہ کی ملکیت خزانے سمجھے کم سمجھے اور بھی زیادہ ہے، جتنا اللہ خالق مالک رازق ساری صفات کے ساتھ کسی نے سمجھا کم سمجھا، اس ذات کا حسن اور بھی زیادہ ہے۔ وراء الورا وراء الورا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کی معرفت میں بڑھتے جا رہے۔ اب اس ذات سے زیادہ اللہ کی معرفت کسے ہوگی جس نے معراج کی رات آنکھوں سے دیدار کیا؟ لیکن فرماتے کیا ہیں ہوشیار؟ فرماتے کیا ہیں؟ ما عرفنا کا حق معرفتک، میرے اللہ تیرا حسن اتنا کہ ابھی تک میں تجھے پہچان ہی نہیں سکا، تیری کبریائی بڑائی عظمت شان اتنی کہ ابھی تک میں محمد مصطفیٰ بھی اس تک پہنچ نہیں سکا۔ تو بتاؤ وہ ذات پاک کیسی ہے؟ آج ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے کیا کہتے ہیں؟ مینو تو سارا ہی پتا ہے، ٹھیک؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں میرے اللہ میں تجھے ابھی تک پوری شان کے ساتھ پہچان ہی نہیں سکا۔ یہ ہے محبت کا رنگ۔ اور پھر محبت بھی ساری اور اتنی اس سے، اور اسی کی معرفت پہچان بھی اسی میں سفر، اور پھر اس کی عبادت، سر جھکانا، اس کی ماننا۔ اللہ تیری ہی محبت، تیری ہی معرفت، اور دونوں کا نتیجہ کیا؟ جو تجھے پہچان چکا، جو تیری محبت رکھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے تیرا حکم ہو تو سر جھکا دے۔ عبادت اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ساری رات کھڑے، کبھی ساری رات رکوع، کبھی ساری رات سجدہ۔ اللہ کو ترس آ جائے پیغمبر پر کہ آپ نے اپنی جان مشقت میں ڈال دی، پاؤں مبارک اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سوج گئے، لیکن زبان سے اللہ کے حبیب کہتے کیا ہیں؟ ما عبدناک حق عبادت، میرے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے میں نہیں کرتا۔ بتاؤ یہ ہے محبت۔ میرے محترم دوستو، محبت کس سے کی جائے؟ صرف اللہ سے۔ کیسے کی جائے؟
جیسے اللہ کے محبوب نے کر کے دکھائی۔ اللہ کے محبوب نے کیسے کر کے دکھائی؟ صرف اللہ کی محبت، دل صرف اللہ کا، گھر کسی اور کا نہیں، اسی کی امت کو تعلیم دی۔ حضور کا ہر لمحہ اللہ کی معرفت میں، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، ایسی محبت۔ اب ذرا دھیان سے ایک جملہ سننا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان آپ نے سنی، سنتے رہے، زندگی گزر گئی۔ اس پہلو پر شاید آج تک توجہ نہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی عزتیں بخشی۔ جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کو پھر عزت بھی دی جاتی ہے۔ اب ذرا سننا، ہوش سے سننا، حیران ہو جاؤ گے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس محبت کے بدلے میں عزت کیسی دی۔ ہوشیار، سوالات پیغمبر گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، سب پر ہمارا ایمان، سب کی محبتیں دل میں، سبھی کا احترام، سب پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی، لیکن اللہ جسے رتبے دیں اسے دیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو، صرف اپنے محبوب پیغمبر کو یہ عزت بخشی ہے کہ میرے محبوب اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو تیری عزت یہ ہے، تیری سنت لے کر آئے، تیرا طریقہ لے کر آئے، تیرا رنگ لے کر آئے، تیری ادائیں لے کر آئے، صرف نماز کا رکوع اور سجدہ نہیں، میرے پیغمبر میری طرف سے تیری عزت یہ ہے، تو گھر سے کیسے نکلا ایسے نکلنا لے کر آئے، تو گھر میں داخل کیسے ہوا ایسے داخل ہونا لے کر آئے، تو نے کپڑے کیسے پہنے اور کیسے اتارے ویسے کپڑے پہننا اور اتارنا لے کر آئے، تو کھانے کے لیے بیٹھا کیسے بیٹھا وہ بیٹھنا لے کر آئے، لقمہ کس طرح توڑا وہ لقمہ توڑ کر لائے، پانی تو نے کس طرح پیا وہ پانی پینا لے کر آئے، تو سویا کیسے تیرا سونا لے کر آئے، تو بیت الخلاء میں کیسے گیا کیسے واپس آیا اس طرح بیت الخلاء میں جانا آنا لے کر آئے، تیری جیسی شادی بیاہ لے کر آئے، تیرے گھر میں غم آئے اس طرح غم لے کر آئے، میرے پیغمبر تیرا چہرہ لے کر آئے، تیری ایک ایک ادا کو میں نے عزت بخشی ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے محبت ہے تو تیرے پورے روپ میں ہم آہنگ ہو کر۔ اب سمجھو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا عظمت بخشی، ہم اہل سنت کس قدر خوش قسمت، سنی مسلمان کس قدر پیارا اللہ کو محبوب، حضور کی سنت سے اس کی نسبت۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا سنت ہے جی، آج امت سنت سمجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں چھوڑ رہی ہے، ادائیں وہ چہرہ وہ کھانا پینا وہ دوسری چیزیں، کیا کرے جی سنت ہے فرض تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کی شرط رکھ دی، میں نہیں مانوں گا تمہاری محبتیں، نہیں مانوں گا تمہاری عبادتیں، نہیں مانوں گا تمہارے حج و عمرے، کوئی چیز مجھے قابل قبول نہیں ہے جب تک میری پیغمبر کی سنت طریقے پر نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ۔ تو سنت کتنی اہم ہوئی، حدیث پاک سن لیں، صحابی رسول سے حضور نے پوچھا بتاؤ کیا دعا کروں اللہ سے تیرے لیے مانگوں تیری خدمت کا صلہ مل جائے، صحابی رسول نے عرض کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے قدم چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ میرے قدموں میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، من احبنی فقد احب سنتی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میری سنت میرے طریقوں سے محبت ہوگی، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جسے میری سنت سے محبت ہوگی وہ میرے ساتھ جنت میں۔
علمی اصطلاحات میں، قانون میں، ضابطے میں فرض، واجب، سنت یہ سارے درجے ہیں، لیکن عشق والوں کے لیے پیغمبر کی سنت ہر فرض سے اوپر۔ اللہ نے اپنی محبت بھی نہیں ماننی اگر پیغمبر کے رنگ میں نہیں، اس کی اداؤں میں نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی یہ عزت بخشی ہے۔ میرے محترم دوستو، محبت یک طرفہ اچھی ہوتی ہے یا دو طرفہ؟ ٹھیک، یک طرفہ اچھی ہوتی ہے یا دو طرفہ؟ دو طرفہ۔ ایک طرف سے محبت ہو تو جواب بھی محبت کا محبت سے آئے۔ سوال سارے میں حل کر چکا، اب نتیجے پر آئیے۔ محبت کس سے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ سے محبت کیسے؟ جیسے اس سے اس کے محبوب نے محبت کی، اس کی ذات میں فنا ہو کر، اسی کے اندر فنا ہو کر، اسی کی ذات کو سب کچھ مان کر، ایسے محبت۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عزت بخشی کہ محبوب کی سنت کو اپنی محبت کی شرط بنا دیا۔ آخری بات میرے اور آپ کے فائدے کی، محبت ہوتی ہے دو طرفہ۔ یہ نیچے رہنے والے خدا کے بندے میں اور آپ آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیے۔ اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر اللہ سے اس کے محبوب نے محبت کی۔ بولیے انشاءاللہ۔ سنت کے پابند رہیں گے، حضور کی اداؤں کو زندہ رکھیں گے، حضور کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ اب جواب میں کیا ملے گا؟ اس آیت کو کہیں دل میں لکھ لیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر مجھ سے کسی کو محبت چاہیے تو پھر میرے پیغمبر کی اتباع، ان کی ادائیں لے کر آ جائے۔ جواب کیا ہوگا؟ ہوشیار، یحببکم اللہ۔ عاشق ہونا صرف محبت کرنے والا ہونا کمال نہیں، لطف تو محبوب ہونے میں ہے، ناز و نخرے تو محبوب کے ہوتے ہیں، بات تو محبوب کی مانی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، مجھے سجدوں میں سبحان ربی العالی کہنے والوں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اٹھتے بیٹھتے میری مالا جپنے والوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر میرے محبوب کی سنت، اس کی ادائیں لے کر آ جاؤ تو تم ہو بندے بندے بندے، تمہارا کام مجھ سے محبت کرنا، لیکن بدلے میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں۔ کمال نہیں؟ بدلے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ زمین پر محبتیں کرنے والے، سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ اللہ اکبر کہنے والے، آسمان والا تم سے محبت کرے گا۔ اور محبت میں ایک عجیب رول ہوتا ہے۔ کیا نام ہے بچے؟ جی بلال؟ بلال تو ہے ہی محبت والا۔ محبت میں ایک عجیب رول ہوتا ہے، سارے میرے طرف دیکھو۔ جس سے محبت ہو اس کی برائیوں سے آنکھ پھیر لے، ٹھیک، اس کی کمیوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے۔ بچوں میں سے آپ دیکھ لیں، شاگردوں میں سے آپ دیکھ لیں، اگر کسی سے دل کا لگاؤ زیادہ ہے تو بندہ دیکھی اندیکھی کر لیتا ہے، ٹھیک، نظروں کو ادھر ادھر کر لیتا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ محبت جو ہے۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار۔ بندگیاں کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اللہ کہتے ہیں میری محبت دل میں بسا لو، میرے محبوب کے رنگ میں رنگے جاؤ، سنت کو زندگی کا مشن بنا لو، میں خدا آسمانوں سے تمہارے لیے محبتوں کے جذبے رکھوں گا، پھر تمہارے گناہ ہوں گے، یغفر لکم ذنوبکم، میں آنکھیں پھیر لوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم،
یغفر لکم ذنوبکم، مجھ سے محبت کرنے والوں میرے محبوب کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ میں جب محبت کروں گا تو میں غفار بھی ہوں، بخشتا ہوں، ستار بھی ہوں، پردے ڈالتا ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں حلیم بھی ہوں، میں صبور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں، میں دینے والا ہوں، دینے والا ہوں، دینے والا ہوں۔ تمہارے گناہوں خطاؤں سے میں نظر رحمت پھیر لوں گا، میں اپنی محبت میں تمہیں سب معاف کر کے سب کچھ دوں۔ میرے محترم دوستو، جو کہا سنا اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔